السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی جی کے تمام ناظرین و سامعین استقبال ہے۔ نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے قاسمی جی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے تاکہ نئے اور اچھے ویڈیوز سے استفادے کا موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے۔ ایسی خبر جسے سن کر دارالعلوم کے تمام وابستگان، محبان، فضلاء، طلباء اور وہ عوام الناس جن کے دلوں میں رتی برابر بھی دارالعلوم سے عقیدت و محبت ہو، جن کے دلوں میں دارالعلوم بستا اور رہتا ہو، یقیناً وہ خوش ہوں گے۔ اور خوش کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ رب کائنات خود بندوں کے ایسے افعال پر خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہ خبر آپ سے بھی شیئر کی جا رہی ہے جسے آپ ضرور بغور سماعت فرمائیں گے۔ کل گزشتہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک میٹنگ تھی جس میں خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ اس میٹنگ میں دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے۔ میٹنگ میں شریک تمام علماء نے خوشی کا اظہار کیا اور مبارکبادی بھی پیش کی۔ مولانا سفیان صاحب نے دارالعلوم میں بیتے تعلیمی ایام آمد و رفت اور دارالعلوم دیوبند سے اپنی عقیدت و محبت کا بھی اظہار کیا، لیکن اس سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دونوں نے ایک مشترکہ رابطہ کمیٹی کا قیام کیا۔ مشترکہ رابطہ کمیٹی کیا ہے؟ مشترکہ رابطہ کمیٹی کو سمجھنے سے پہلے ہم اختلاف دارالعلوم کی ترقی و زوال کو جانتے ہیں۔ ناظرین، 100 سالہ کے بعد دارالعلوم اور دارالعلوم وقف کے درمیان اختلافات کی وجہ سے دارالعلوم کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصے کو دارالعلوم دیوبند تو دوسرے حصے کو دارالعلوم وقف کہا جانے لگا۔ ناظرین، یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے بڑا دکھد ثابت ہوا۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف کے طلباء کے مابین بڑی چشمک اور چپقلش بھی رہتی تھی۔ نااتفاقی اور اختلافات دن بدن بڑھتے رہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ایک دن وہی دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہوا کہ یہ اختلافات کم ہوتے گئے، ماحول سازگار بننے لگا اور دونوں دارالعلوم کے اساتذہ و طلباء کا آپس میں ملنا جلنا، اٹھنا اور بیٹھنا بھی شروع ہوا۔ دلوں سے تمام اختلافات اور کدورتیں بھی ختم ہوئی، نفرتوں کے قلعے زمیں بوس ہو گئے، محبت کی شمع جل اٹھی، چاروں طرف عقیدت و محبت کے ترانے اور نغمے گائے جانے لگے۔ لیکن ناظرین، پرانے دن کے واپس آنے کے پیچھے بھی ایک راز مضمر ہے، جس راز سے آج پردہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، آپ بھی اسے سنیں۔ یہ بات سن 2005 کی ہے۔ فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی اور مدینہ کے کنگ فہد ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ ہندوستان سے حضرت مولانا سالم صاحب نے عیادت کے لیے فون کیا اور حال احوال معلوم کیے۔ مولانا سالم صاحب کا فدائے ملت کو عیادت کے لیے فون کرنا ہی پرانے دنوں کے لوٹنے کا سبب بنا۔ پورا واقعہ حیات طیب میں مکتوب ہے، جس کے چند اقتباسات آپ سے بھی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ صدر جمعیت علماء ہند کی طبیعت ناساز تھی اور ہندوستانی اخبارات میں یہ خبر بھی شائع ہوئی۔ اس خبر کے فوراً بعد حضرت خطیب الاسلام نے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مدینہ منورہ میں مولانا اخلد رشیدی صاحب کو فون کر کے عیادت کی۔ اس اقدام سے دونوں طرف خوشگوار ماحول پیدا ہوا۔ اگلے ہفتے
جب مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو خطیب الاسلام نے ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی۔ بوقت ملاقات حضرت خطیب الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم دونوں عمر کی اس منزل میں پہنچ گئے کہ اگر ان اختلافات کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ اختلافات اگلی نسلوں تک یوں ہی باقی رہیں گے، اور جماعت کا موجودہ انتشار و اختلافات اگر ختم نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انتشار و اختلافات کا اپنی نسلوں کو وارث بنا کر اس دنیا سے جائیں گے۔ حضرت فدائے ملت نے بھی فراخ دلی سے اپنے جذبے کا اظہار فرمایا اور بلا کسی شرط و قید دونوں طرفہ مقدمات ختم کیے گئے۔ بینکوں میں جمع شدہ سرمایہ کے تعلق سے حضرت مولانا سالم صاحب نے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ اور اراکین شورا کے نام ایک تحریر بھی لکھی۔ جو کچھ پیش آیا وہ امر تقدیری تھا۔ آج دونوں دارالعلوم اپنی شہرت و عظمت کے لحاظ سے ایک مسلم حقیقت ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 3 اہم شخصیات حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی، خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم قاسمی اور محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکمل خطوط کو قلت وقت کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکتا، البتہ تینوں خطوط کے خلاصے کو پیش کیا جا رہا ہے، جسے آپ بھی بغور سماعت فرمائے۔ ناظرین، خطوط کا نچوڑ اور خلاصہ یہ تھا کہ دونوں دارالعلوم کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی تائید اور باتیں کی گئی۔ اسلاف و اکابرین کی روایت کو باقی رکھتے ہوئے تمام گلے شکوے بھلانے کی باتیں کہی گئیں، ایک دوسرے کے مزاج پرسی بھی کی گئی اور محبان دارالعلوم کو ایک گڈ میسج دینے کی باتیں کہی گئی۔ اس طرح دارالعلوم کا اختلاف ختم ہوا اور الحمدللہ دونوں ادارے کے اساتذہ طلبہ ایک دوسرے سے والیانہ انداز میں ملنے جلنے لگے اور ایک اچھی روایت کا آغاز ہوا۔ اسی روایت کو باقی رکھنے کے لیے مشترکہ رابطہ کمیٹی کا قیام کیا تاکہ دونوں دارالعلوم قدم سے قدم ملا کر چلیں گے۔ دیر آید درست آید۔ اللہ پاک دونوں دارالعلوم کو نظر بد سے اور نئے فتنے اور اختلافات سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔